اب عبداللہ ابن حسن، اصل میں تو یہ عبداللہ ابن حسن ابن حسن، ان کے باپ کا نام بھی حسن ہے، حسن مسند سیکنڈ حسن، اور اصل میں دادا تو امام حسن ہے۔ وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس طرح شہزادی نکلی تو وہاں 3 لفظ آتے ہیں۔ اب وہ خطبہ تو بعد میں ہے، الحمدللہ علی ما انعم، وہ خطبہ تو بعد میں شروع ہے۔ اب یہ بتا رہے کہ کس طرح سے میری پر دادی یا پر نانی کس طرح نکلی۔ 3 لفظ، لاتت خمارها علی راسها واشتملت جلبابها، 2 لفظ ہیں یہ الگ الگ۔ یہ ہے عورت کا پورا حجاب، اس طرح نکلی کہ انہوں نے خمار کو اپنے سر پہ ڈالا۔ سورہ نور میں عورتوں کو جہاں حجاب کا حکم دیا وہاں خمار آیا۔ خمار اس چادر کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے سر کو، گردن کو اور سینے کو چھپایا جائے۔ کہ شہزادی نے، ابھی تو خود ان کی اولاد ہے نا، ان کے گھر والے ہیں، ان کی نسل ہے، حسن دادا ہیں، حسین نانا ہیں، اور ان دونوں حسن حسین کی ماں زہرا ہیں جن کی کیفیت بتا رہے ہیں۔ لاتت خمارها علی راسها، خمار کو اپنے سر پہ ڈالا۔ خمار کہتے ہیں جس سے چھپایا جائے۔ اچھا، آپ کی معلومات تو نہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے خمار ہی اسی سے نکلا۔ شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شراب عقل پہ پردہ ڈال دیتی، پوری عقل کو چھپا کے رکھتی۔ اس عورت سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے تمہیں اپنے سر ہو، گردن ہو، سینے کو چھپانا خمار۔ لیکن نہیں، اگلا جو ہے وَاشْتَمَلَتْ جِلْبَابُ، اور پھر جلباب پہنا۔ اب آج کل تو آپ حضرات یہاں انگلینڈ میں بہت عادی ہوں گے، جو عراقی اور لبنانی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو برقے ورقے ملتے ہیں، اس کو تو آج بھی جلباب کہتے ہیں۔ جلباب کہتے ہیں اتنا ڈھیلا ڈھالا لباس جو پورے بدن کو چھپا لے۔ تو یہ 2 چیزیں روایت میں آئیں اس خطبے میں۔ خطبے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہ 2 لفظ بھی دوہرا دو۔ خمار سر پہ ڈالا ہے، اور جلباب وہ ایک بہت ہی ڈھیلی ڈھالی قسم کی چادر، وہ والی نہیں جو آج کل ہماری بچیاں پہنتی ہیں، اتنا ٹائٹ حجاب کہ اس سے تو بہتر ہے کہ حجاب نہ کرے۔ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور حجاب کرنا ہوتا ہے۔ شہزادی کے بارے میں یہ لفظ عبداللہ محض اس خطبہ زہرا کے آغاز میں بیان کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بھی ایک لفظ بہت عجیب ہے، یہ بالکل شروع کے 3 جملے اور چوتھا جملہ جس کے بعد خطبہ شروع ہو رہا ہے، اور کہا کہ اس طرح سے جا رہی تھی کہ ان کے پیر، وہ جو چادر، جو جلباب، جو برقع تھا، اس کے اندر ان کے پیر آ رہے تھے۔ اب اس سے ایک مسئلہ بنتا ہے جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ایک طویل عرصے غلط فہمی رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی، کہ عورتیں پورا حجاب کرنے والی عورتیں بھی پیروں کا حجاب نہیں کرتی۔ اب تو سمجھ میں خواتین کی بھی آ رہا ہے، وہ حجاب کرے کہ نہ کرے، لیکن مسئلہ پتہ کہ عورت کے لیے پیر کا چھپانا بھی واجب ہے۔ بلکہ جو جملہ میں کہتا ہوں وہ بعض لوگوں کو ذرا سا شوق پہنچتا۔ جملہ یہ میں کہتا ہوں کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، پیر چھپانا واجب ہے، یہ زیادہ اہم ہے چہرے سے۔ مولانا ساری کشش تو چہرے سے ہی، سارا مسئلہ ہی تو چہرے سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو دین کے واجبات و حرام ہے، اس میں زیادہ اپنی عقل نہ لگائیے ورنہ آپ کنفیوز ہی رہے گی۔ چھوٹی سی ایک مثال دی، چھوٹی سی ایک مثال، ذرا سی لائٹر موڈ میں۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ میں عمرہ کر کے پھر لاہور گیا، وہاں شہادت کی مجلس پڑھی، پھر یہاں آیا عمرہ۔ ابھی ہم عمرے کے سفر میں تھے تو وہاں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ جو زندگی میں پہلی بار احرام پہن رہا مرد، اب مردوں کی بات، جو زندگی میں پہلی بار احرام پہن رہا اس کو بہت ہی زیادہ انکمفرٹیبل لگتا ہے ایسا لباس کہ جس کے اندر مثلا کوئی انڈر ویئر نہیں۔ عادت ہے ساری زندگی اس لباس کے پینٹ وغیرہ میں بھی انڈر ویئر پہننے کی جو ویسے جسم چھپا رہا ہے، اور پھر احرام کے جس کے اندر کوئی سلائی بھی نہیں ہے، کھلی ہوئی چادر ہے، چلتے ہوئے ٹانگیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو جس نے زندگی میں کبھی یہ نہ پہنا ہو، بغیر انڈر ویئر کے لباس نہ پہنا ہو، اس کو جب کہا گیا احرام کی حالت میں یہ حرام ہے مردوں کے لیے کوئی بھی سلی ہوئی چیز، تو باقی سلی ہوئی چیز پہ بحث نہیں ہوئی۔ ابھی شاید 10 دن پہلے میں ڈسکشن ہو رہا تھا مدینہ منورہ کے ہوٹل میں جب احرام کی تیاری تھی کہ مولانا اگر ہم یہ پہن لیں تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، عمرہ غلط نہیں ہوگا، احرام غلط نہیں ہوگا، گناہ ہوگا جس کا آپ کو کفارہ دینا۔
کیا کفارہ ہے؟ کہا ایک انڈر ویئر پہنے تو ایک بکرا واجب ہے. اتنی سی انڈر ویئر پر اتنا بڑا بکرا واجب ہے؟ جی ہاں اتنا بڑا بکرا واجب. اب آپ کمپیئر نہ کریں کہ بھئی چیز اتنی چھوٹی ہے تو اتنا بڑا بکرا. اگلا مرحلہ آغا سیستانی کی کتاب میں یہ سوال ایک خاتون نے پوچھا، اس کا جواب بھی پڑھ رہا ہوں. اگر کسی نے نیل پالش لگا کر وضو کر کے طواف کر لیا، خانہ کعبہ کا طواف، ایک مسئلہ مردوں کا تو ایک مسئلہ عورتوں کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا طواف غلط ہو گیا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھ کے کہ میرا عمرہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، احرام وغیرہ اتار کے گھر آ گئی، تو اس کو کفارہ بھی دینا ہے. کیا کفارہ دینا ہے؟ نیل پالش. کفارہ کیا ہے؟ پورا اونٹ. اتنی سی نیل پالش میں اتنا بڑا اونٹ؟ جی ہاں، یہ اس طرح سے چھوٹے بڑے کا فیصلہ آپ مت کیا کریں. جو حکم خدا ہے وہ ماننا. یہ واقعا دونوں جینین مسئلے ہیں. تو واپس آ جائیے، جو بات تھی تو خطبہ کہاں بیان ہوگا اگر میں اس طرح سے ادھر ادھر پھسلتا رہا. اب وہاں یہ پیروں کا حجاب زیادہ اہم ہے چہرے کے حجاب سے. اور شہزادی کی کیفیت جو ان کے اپنے پوتے بتا رہے ہیں کہ اس طرح چل رہی ہیں کہ ان کے پیر چادر کے اندر آ رہے ہیں. کیونکہ اکثر خواتین یہ پوچھتی ہیں موزے پہننا واجب ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں موزے واجب نہیں ہے، پیر چھپانا واجب. اب چاہے وہ موزے سے چھپائے، چاہے وہ چادر بہت لمبی ہو اور اس سے پیر چھپ جائے. اور پھر چوتھا اور آخری جملہ پوتے نے اپنی دادی کے حوالے سے کہا. سر پہ خمار ڈالا یعنی اوڑھنی ڈالی، ڈھیلا ڈھالا برقع، بہت ہی ڈھیلی ڈالی عبا پہنی جو اتنی لمبی تھی کہ پیر اس کے اندر تھے. اور پھر جو چل رہی تھی تو یہ جملہ کہ مشیت رسول اللہ، جب وہ چل رہی تھی تو ان کا چلنا، ان کی چال، ان کا چلنا ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول اللہ چل رہے.